سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 104 تا 112 صفحہ نمبر 22-23 صفحہ نمبر 22-23 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر ألم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اہل ایمان، اے ایمان والو، گفتگو کے وقت اللہ کے پیغمبر سے رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ
تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین غمناک ہوں گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر 112 تک کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی۔ آج کے درس کی پہلی آیا میں آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، تو جو یہودی تھے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی کتاب کے ماننے والے، تو وہ جان بوجھ کر کہتے تھے رائنا۔ رائنا کا عمومی مطلب تو یہی ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، لیکن وہ اصل میں یہودی حسد کی وجہ سے، اور پچھلے درس میں بتایا گیا کہ ان کو حسد یہ تھا کہ جو پیغمبر آخر الزماں تشریف لائے ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ ان کو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا۔ اس حسد کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچتے تھے اور کہتے تھے رائینا،
جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے یہ عبرانی لفظ وہ اپنا استعمال کرتے تھے اور اس سے مفہوم یہی لیتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نئے نئے مسلمان تھے اور رسالت پناہ، رسالت معاب، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محفل میں تشریف لاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی لفظ اتنا بیکار نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی ٹوک دیتے، تو لہٰذا انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہودی دل ہی دل میں بڑے خوش ہوتے، دیکھا آہستہ آہستہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ہماری لائن پر آ رہے ہیں۔